ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. معزز و مکرم سامعین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس کی عطا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پھر سے یہ موقع دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے تراویح پڑھی، قیام کیا، ہم نے تلاوت کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین یہ تمام عبادتیں ان میں اخلاص کی برکت عطا فرما اور ان تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان عبادات کا اجر اس دن ہمیں دے قیامت کے دن. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن نہ مال نفع دے گا، جس دن نہ اولاد نفع دے گی، صرف الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن اسی شخص کو نفع پہنچے گا، اسی شخص کو فائدہ ہوگا جو ایمان اور استقامت لے کر کے آئے گا. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو بھی ایمان سے نوازے، استقامت سے نوازے. اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. واقعی اللہ رب العالمین کا کرم ہے، احسان ہے یہ جو ہم یہاں پر یہ مجلس دیکھتے ہیں، یہ رونق دیکھتے ہیں. اس طرح کی رونق ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے علاوہ ہمیں کہیں نہیں ملتے ہیں. اس طرح کا سکون، اس طرح کی رونق، اس طرح کا اطمینان جو ہم اس مسجد کے اندر محسوس کرتے ہیں، خاص کر کے یہ جو راتیں ہیں جن میں ہم بیدار ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں ان چیزوں کو قبول فرمائیں. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. معزز و مکرم سامعین، جیسے کہ ہم سب نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں. جب ہم دیکھیں گے قرآن کریم میں سب سے لمبی آیت کون ہے؟ سب سے لمبی آیت سورۃ البقرہ کی غالباً آیت نمبر 281 ہے. وہ سب سے لمبی ہے قرآن کریم کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر. وہ کون سی آیت ہے جس کو آیت الدین یا آیت المدائنہ کہتے ہیں؟ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمایا، جب تم لین دین کا معاملہ کرو، ادھار کا معاملہ کرو، ایک دوسرے کو پیسے دو، فَاكْتُبُوا، اسے لکھ لیا کرو. اس کے بہت سارے احکام ہیں، یہ اس مدائنے کے بہت سارے احکام اس آیت کریم میں بیان کیے گئے ہیں. یہ آیت کریمہ صرف ایک آیت پورے ایک پیج پر ہے، ایک صفحے پر صرف ایک آیت ہے جس کو آیت الدین یا آیت المدائنہ کہتے ہیں، جس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ جب تم آپس میں لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو تاکہ اس کا جو انجام ہوگا کہیں جھگڑے پر اس کا اختتام نہ ہو جائے، لاسٹ میں پھر جھگڑا ہو جائے. بہرحال یہ تفصیلی بحثیں ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ سب سے لمبی آیت ہے اور سب سے عظیم آیت، سب سے اعظم جس کو حدیث میں کہا گیا ہے وہ آیت ہے جو ہم سب کو یاد ہے، وہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کیونکہ اس آیت کے اندر جو مفاہیم ہے، جو الگ الگ موضوع بیان کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. کبھی الوہیت کا تذکرہ ہے، کبھی شفاعت کا تذکرہ ہے، کبھی اللہ رب العالمین کے علم کا تذکرہ ہے، اس کا بیان ہے. الگ الگ موضوع ہے اور رب العالمین کے بہت ساری صفات اس میں بیان کی گئی ہیں اس آیت کریمہ کے اندر. یہ سب سے عظیم آیت ہے جو ہم سب کو الحمدللہ یاد بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جن کی کنیت ابو المنذر تھی، ابو المنذر ان کی کنیت تھی. کہا اے ابو المنذر، قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون ہے، سب سے عظیم آیت کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر ہے. اور طریقہ بھی یہی ہے، ادب بھی یہی ہے، خاص کر شریعت کے مسائل میں جب علم نہ ہو تو انسان کو فوراً اللہ ورسولہ اعلم کہہ دینا چاہیے. اللہ ورسولہ
عالم، شریعت کے معاملے میں تکے لگانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اللہ و رسول عالم کہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ ابو المنذر بتاؤ نا کون سی آیت ہے وہ۔ کبھی انسان کرتا ہے نا اپنے شاگرد کو، کوئی پوچھتا ہے کوئی سوال، جواب نہیں دیتا، دوبارہ وہی کہتے نہیں بولو نا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو المنذر کو کہا ذرا بولو نا کون سی سب سے اعظم جو آیت ہے وہ کون سی ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض، جو پوری آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو المنذر، یہ علم آپ کو مبارک ہو، یہ قرآن کا جو علم آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے یہ آپ کو مبارک ہو، کیونکہ انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب صحیح تھا کہ اعظم سب سے عظیم آیت جو ہے قرآن کریم کے اندر وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی آیت الکرسی کے تعلق سے بخاری کے اندر ایک لمبی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو ہریرہ جن کا نام ہے فرماتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے رمضان میں زکاة الفطر نکالی، جو فطرانہ ہم نے نکالا، تو عام طور سے اس وقت گلا نکالا جاتا تھا، اور آج بھی اگر کوئی یہ گلا نکالنا چاہے جنس کی صورت میں وہ نکال سکتا ہے، اس وقت یہ گلا ہی نکالتے تھے۔ تو جو گلا نکالا گیا تھا زکاة فکر، اس کو ایک جگہ جمع کیا گیا تھا، اس کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی تھی، یہ جو گلا یہاں پر جمع ہے، اناج ہے، جو بھی ہو، کھجور ہے، جو بھی ہو، آپ ان کا خیال رکھنا، مت اس میں کوئی خرد برد کرے گا یا کوئی چوری کر لے گا وغیرہ وغیرہ، اس کا تھوڑا خیال رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال رکھتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کیا ہوا، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، ایک دن رات کو کیا ہوا، ایک آدمی آیا، وہ دونوں ہاتھوں سے وہ سمٹنے لگا، دوسرے الفاظ میں وہ چوری کرنے لگا، وہ جو گلا وہاں پر تھا اسے چوری کرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کو وہ ڈیوٹی تھی، ڈیوٹی پر مامور تھے وہ، انہوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا، انہوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا، کہا تم ادھر چوری کیوں کرتے ہو، یہ تو زکاة فطر ہے، اس میں چوری کرتے ہو؟ نہیں، کبھی میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کو پکڑ لیا، کہا لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے ضرور پہنچاؤں گا، کہا دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ یہ شخص زکاة فطر میں سے چوری کرتا تھا، یہ شخص چوری کر رہا تھا۔ اس نے کہا دیکھو ایسا مسئلہ ہے، بہت محتاج ہوں، غریب ہوں، عیال بار ہوں، بہت بچے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب مجھے چھوڑ دو، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ابو ہریرہ نے کہا چل آشا نکل جاؤ یہاں سے، دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا، بھاگ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی دوسرے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، کہا اے ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، تم نے اس قیدی کے ساتھ کیا کیا، یعنی جو جس شخص کو تم نے پکڑ لیا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ پھر کہا ایسے ایسے میں نے اس کو تو پکڑا تھا، لیکن اس نے بولا عیال بہت زیادہ ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ، اب چھوڑ دو، دوبارہ اسی غلطی نہیں کروں گا، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ نہیں کہا لیکن یاد رکھنا آپ نے ٹھیک کیا، وہ دوبارہ آئے گا چوری کرنے کے لیے، تھوڑا سا چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا، وہ دوبارہ آئے گا چوری کرنے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پورا یقین تھا دوسرے دن بھی کہ وہ دوبارہ یہ گلا چوری کرنے کے لیے آئے گا۔ کیوں یقین تھا؟ کیونکہ ان کو خبر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر دوبارہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار تھے، جیسے آئے گا وہ تو میں اس کو پکڑ کر کے دبوچ لوں گا۔ اتفاق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا دور بیٹھے ہوئے تھے تو وہ شخص آ گئے۔ جب آگے تو کل کی طرح وہ گلا اٹھانے لگا، چھپانے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے صدر صاحب سو رہے ہیں، اگر آپ سو جائیں گے تو ہم سب کو نیند آ جائے گی، تو ہمارے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو پھر پکڑ لیا،
جب پھر پکڑ لیا پھر وہی کہا کہ مجھے بہت پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے، اہل و عیال کافی مجبوری ہے، اسی وجہ سے میں تھوڑا تھوڑا جمع کر رہا ہوں، نہیں تو ایسا کام نہیں کرتا۔ کہا نہیں، آپ نے کل وعدہ کیا تھا میں یہاں نہیں آؤں گا، دوبارہ آئے آپ، میں آپ کو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاؤں گا۔ پھر منت سماجت کی، کہا چھوڑ دو، مجبوری تھا، نہیں آؤں گا دوبارہ، چلو دوسری مرتبہ بھی غلطی، کہا اچھا جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، دوبارہ نہیں آنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات جب کائنات کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آیا تھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایسے ایسے کہا اس نے، مجھے مجبوری ہے یہ وہ وغیرہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہا خیال رکھنا وہ پھر دوبارہ آئے گا، خیال رکھنا وہ آج بھی آئے گا۔ بہرحال اس میں یقینی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ وہ پھر آئے گا تو اس کو تو آنا ہی تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پھر آ رہا ہے، پھر گلا چوری کر رہا ہے، تو فأخذ فجاء يحثو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فخليت سبيله۔ تیسری مرتبہ جب آیا تو ابو ہریرہ نے ان کو پھر پکڑ لیا، کہا پرسوں بھی چھوڑ دیا، کل بھی چھوڑ دیا، لیکن آج تو میں نہیں چھوڑوں گا تجھے، آج تو میں نہیں چھوڑتا تجھے۔ پھر کل کی طرح منت سماجت کی، کہا مہربانی کرو، تیسری مرتبہ ہو گئی غلطی، محتاج پریشان ہو گئی غلطی، چھوڑ دو آپ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چھوڑا، کہا نہیں آج تو میں لے ہی جاؤں گا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ اہم بات بتاؤں گا، مفید بات بتاؤں گا، اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا اچھا بولو وہ کیا کون سی بات ہے؟ فخليت وما هي؟ قال لي إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ۔ کہا میں ایک چیز آپ کو سکھاؤں گا، اب مجھے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا چلو کوئی بات، کوئی اچھی بات بولے گا، ہو سکتا ہے کوئی مفید مشورہ ہو، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کہا بولو اچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بولا وہ شخص جو تھا جو چوری کرنے والا تھا، گلا چوری کرتا تھا، کہا اذا آویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی۔ کہا کہ ابو ہریرہ جب تم رات کو سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ یہ کس نے بولا؟ یہ جو گلا چوری کر رہا تھا، یہ جو آ رہا تھا چوری کرنے کے لیے، اس نے کہا کہ جب تم رات کو سونے کے لیے جاؤ فقرأ آیت الکرسی، تو اس وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ٹھیک ہے، آیت الکرسی پڑھ لو گا، اس سے کیا ہوگا؟ وقال لی لا يزال علیک من اللہ حافظ، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری نگرانی کرے گا۔ گویا کہ وہ شخص جو رات کو سوتے ٹائم آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ رات کو نگرانی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد فرمایا وَلَن يَقْرُبَكَ الشَّيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحْ، اور جب تم شام کو آیت الکرسی پڑھا کرو گے صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، حَتَّى تُصْبِحْ، یہاں تک کہ صبح ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ آیت الکرسی پڑھنے سے ایک تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، نمبر 2 شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے گی۔ کہا یہ پڑھ لیا کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ تو فائدے کی چیز ہے، بہت اچھی چیز بتائی اس نے، چلو چھوڑ، تیسری مرتبہ بھی چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج تو میں نے اس کو پھر پکڑا تھا، لیکن اس نے پھر آخر میں منت سماجت کر کے کہا کہ میں ایک بات بولوں گا آپ کو، مجھے چھوڑ دو، میں ایک فائدے کی چیز۔ کہا کیا بولا؟ کہا اس طرح بولا، تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو سوتے وقت، اللہ کی طرف سے خاص نگرانی رہے گی اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان، وہی تو شیطان تھا، وہی تو وہ ابلیس ہے جس نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، صدقک وہو کذوب، کہا بات تو سچ کہی ہے، مشورہ تو ٹھیک دیا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہو کذوب، جھوٹا ہے۔
وہ جھوٹا ہے جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. کہا دوسری روایت میں ہے کہ آپ کو معلوم ہے ابو ہریرہ 3 دن سے تم کس سے مخاطب ہو رہے تھے؟ کہا کس سے؟ کہا ذاک شیطان، وہی شیطان تھا، ابلیس تو وہی تھا جو 3 دن آپ کے پاس آیا. آپ نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا، آپ نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا اور آپ نے اس کو چھوڑ بھی دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے یا پڑھ رہے تھے. یہ شیطان آپ کی نماز کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا شیطان کو پکڑ کر کے باندھوں اور یہ جو مسجد نبی کے جو پلر ہیں کسی پلر کے میں سے کسی ایک پلر کی طرف اس کو باندھ دوں اور مدینہ کے بچے اس کو کھیلا کریں. لیکن سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ مجھے یاد آئی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی ماتحت تمام چرند پرند حیوانات جنات وغیرہ یہ سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، اور اس ماتحتی کے لیے سلیمان علیہ السلام نے دعا بھی مانگی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ یہ اللہ ان چیزوں کو میرے تابع بنا، میرے انڈر یہ چیزیں بنا دے. تو میں نے نہیں چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا میں مداخلت کروں اور اس میں شریک بنوں. یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے خاص تھا. اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اس کو مسجد کے پلرز میں سے کسی ایک پلر کے ساتھ باندھ دیتا، مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلا کرتے. تو یہ جو شیطان آیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ 3 دن سے کس سے مخاطب ہو رہے تھے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ذاک شیطان، وہی شیطان تھا جس کو تم 3 دن سے چھوڑ رہے تھے. لیکن جو اس نے بات کی ہے وہ بات یاد رکھنا، خیال رکھنا، اور اچھی بات ہے، سچی بات ہے کہ جب ایک انسان سونے کے ٹائم آیت الکرسی پڑھتا ہے رب کی حفاظت ہوتی ہے، وہ شیطان اس شخص کے قریب نہیں آتا ہے. گویا ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، جو حدیث ہیں، جتنا ہم سمجھ پاتے ہیں یا ہمیں یاد ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کی انتہائی زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اور آپ بھی دیکھیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم آیت فی القرآن، قرآن میں سب سے بڑی آیت معنی اور مفہوم کے لحاظ سے. خود بھی آپ گھر جائیں گے 1 گھنٹہ نکالیں اس قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے. جب قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں پھر سمجھ بھی آئے گا ہم کیا پڑھتے ہیں، تو اس کا ایک الگ ہی ذائقہ، ایک الگ ہی اس میں ایک رونق ہوتی ہے. 1 گھنٹہ نکالیں اس کے لیے کہ آیت الکرسی اس میں کیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے. ہم سب کو یاد ہے، یہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں بزرگ ہوں، ہم سب کو یاد ہے آیت الکرسی. لیکن اس آیت الکرسی میں کیا فرمایا رب نے، اس کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کیوں قرار دی، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہم 1 گھنٹہ کم سے کم یا آدھا گھنٹہ نکالیں گے. ہمارے پاس جو گھروں کے اندر جو قرآن مجید ہے اس کی تفسیر ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے، تب جا کر کے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس قرآن کریم کے اندر یا اس آیت کے اندر یا ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت الکرسی کے تعلق سے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت. جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی چیز رکاوٹ بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے. کیونکہ انسان ابھی زندہ ہوتا ہے، بس یہی چیز رکاوٹ ہوتی ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے. تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کی مواظبت کرنی چاہیے. عام طور سے ہمارا جو مزاج بن چکا ہے خاص کر کے جمعہ کے دن، انتہائی معذرت کے ساتھ جمعہ کے دن جیسے سلام پھیرتے لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھاگنا نہیں ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. کسی کو مجبوری ہو وہ جا سکتا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب سلام پھیرتے ہیں نماز ختم ہو جاتی ہے. آپ جا سکتے ہیں، کسی کو کوئی مجبوری ہو. لیکن ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے جن کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. لہٰذا یہ چیزیں ہم ایک دوسرے کو بھی بتائیں، تب جا کر کے ماحول بنے گا، تب جا کر کے ہمارا معاشرہ سدھرے گا، تب جا کر کے ان چیزوں کو ہم پھیلا سکتے ہیں، ان پر عمل کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم
ہدایات فرمائی، اور خاص کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اس کا پڑھنا یہ ہمارے لیے شفا ہے، یہ تمام جنات سے اور اسی طرح سے شیطان سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن تب جب ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس کے لیے ٹائم نکالیں اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے پاس ایک ٹائم رکھیں اس کے لیے، لہٰذا ضروری بات ہے کہ جہاں ہم بہت سارے معاملات حل کرتے ہیں وہیں پر کچھ ٹائم ہم قرآن کریم کے لیے نکالیں، اس پر تدبر کریں، اس پر غور کریں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن ایک مرتبہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک آیت پڑھے، اس پر غور کرے۔ غور کرنے سے ایمان کے اندر تازگی آتی ہے۔ پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی آیت پڑھے مگر اس پر غور کرے، اس پر تدبر کرے، اس کے معانی اور مفاہیم پر کیا کرے؟ غور کرے، تدبر کرے۔ بہرحال جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ایام ہوتے ہیں، جو راتیں ہوتی ہیں، انتہائی اہم ہوتی ہیں۔ اس میں ہم پورا ٹائم یا اس میں گھنٹوں ہم وعظ و تبلیغ میں نہ گزاریں۔ جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت ساری مساجد میں یا تو نعت خوانی میں گزار دیتے ہیں یا پھر تقریروں میں گزار دیتے ہیں، گھنٹوں گزار دیتے ہیں، پھر تو ٹائم بچتا ہے۔ ان نعت خوانیوں سے یا اسی طرح سے ان تقریروں سے، وعظ و تبلیغ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو شب قدر کی جو اصل روح ہے وہی ختم ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک آخری بات اس کے بعد ہم بات کو ختم کریں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ معمولی آدمی نہیں تھے، ان کو کہا جب ان کو جو لقب ملا تھا امام دار الہجرہ۔ دار الہجرہ یعنی وہ گھر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، وہ مدینہ طیبہ ہے۔ مدینہ طیبہ کے امام تھے۔ امام کا مطلب یہ نہیں جیسے کہ میں نماز یہاں پڑھاتا ہوں، یہ امام کا مطلب مدینہ کے تمام علماء ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ان کو لقب ملا امام دار الہجرہ۔ ان کا جو درس ہوتا تھا، ان کی جو واعظ ہوتی تھی، ان کی جو نصیحت ہوتی تھی، وہ علم سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ وہ رمضان کے مہینے میں یہ درس دینا چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دوسرے کو سکھانا یہ اتنا عظیم کام ہے، نوافل سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے کہ ہم درس دیں، قرآن کریم کی آیات سمجھائیں یا اسی طرح سے شریعت کے بارے میں علم حاصل کریں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ میں اس مہینے میں درس نہیں دوں گا۔ کیوں؟ تاکہ پورا ٹائم استغفار کے لیے، دعا کے لیے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے پورا ٹائم نکالو۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں بھی استغفار کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس پر غور اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج پھر سے ہم تیرے دربار میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس امید کے ساتھ یا رب کہ ہماری گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، الہ العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، الہ العالمین اسی طرح سے خوبصورت انداز میں جنت الفردوس میں ہمیں جمع فرما، الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے والدین عزیز و اقارب بچے اس دنیا سے جو نکل چکے ہیں رب کائنات جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرما، الہ العالمین ان کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما، الہ العالمین ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جو بیمار ہے اسے شفاء کامل و عاجل عطا فرما، الہ العالمین ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، ہماری نئی نسلوں کی حفاظت فرما یا رب، الہ العالمین قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو یا رب، ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو، الہ العالمین لیلۃ القدر کی عظیم دولت ہمیں نصیب ہو یا رب، الہ العالمین ہمیں تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین جو تربیت ہم نے رمضان کے اندر حاصل کی ہے صبر کے تعلق سے، قرآن کریم کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، مسجد کے تعلق سے محبت رکھنا، انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، محتاجوں کا خیال رکھنا، یا رب جو تربیت ہم نے اس رمضان مبارک میں حاصل کی، الہ العالمین پورا سال اسی تربیت کے تحت ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے عزیزوں بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما، عبادتوں کو اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما، الہ العالمین ہمیں وہ کام کرا، ہم سے وہ کام کرا، ان کاموں کی ہمیں توفیق دے جو کام
جنت کی طرف لے جانے والے ہوں، جن کاموں سے تیری رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہو الہ العالمین ان تمام کاموں سے ہمیں دور رکھ، ان تمام اخلاق سے بد اخلاقی سے ہمیں دور رکھ، ان تمام کاموں سے ہمیں دور رکھ جو تیری ناراضگی کا سبب بنے، جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔